سبحان اس کے جو اسرار و رموز ہیں چہل کاف کے، اصل میں پورا تصوف جو ہے وہ توکل پہ ہے، بھروسے پر ہے بس، کہ جس نے اللہ کی ذات پہ توکل کر لیا اس نے پورا تصوف کر لیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ ہی پہلے شروع میں یہی ہیں کہ کفا کا ربوں کا، کافی ہے تجھ کو تیرا رب۔ سبحان اگر اس کی تفسیر کو سمجھ لے تو پھر اس کو کسی بندے سے کوئی حاجت نہیں رہ جاتی۔ لہذا ہمارے شجرے میں بھی ہمارے بزرگوں نے چہل کاف ڈالی، اور اسی لیے ڈالی تاکہ یہ کہ عوام ہر خاص و عام تک یہ پہنچ جائے اور لوگ اس کو پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اچھا، اس کی خوبی یہ ہے کہ ہر اعمال میں یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے، اس کے چلے کرنے پڑتے ہیں جب وہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ لیکن اس چہل کاف کی خوبی یہ ہے کہ سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فضل و کرم سے آپ کے تصرفات ایسے تھے کہ آپ کے یہ زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ جو حالت وجدان میں آپ نے ادا کیے تھے، ان میں ایک ایسی تاثیر پیدا ہو گئی کہ جو آپ سے محبت رکھتا ہے سبحان اور وہ اس کو پڑھتا ہے تو بغیر چلے کے، بغیر وظیفے کے بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے اور کام کرتی ہے۔ سبحان اگر کوئی اس کو اپنی حاجت کے لیے، چاہے وہ اس کا عامل نہیں بھی ہو، اس کا صاحب ورد نہیں بھی ہو، لیکن اگر کوئی اپنی کسی حاجت کے لیے، کسی پریشانی کے لیے، کسی مشکل کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرے اور پھر اس کو پڑھے اور اس سے اپنے مقصد کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرتا ہے اس کو، اور اس کی مشکل حل ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا وظیفہ ہے چہل کاف، اور ہمارے بزرگوں نے تو اس کی بالخصوص اجازت دی، اور بڑی عوام سمجھ لیں یہ کہ شجرے میں دے دیا تو سب عام اور خاص ہو گیا وہ پھر ایک، کہ ہم اس کی اجازت لاکھ کو دیں، 10 لاکھ کو دیں، عام کر دیں، سلسلے کی نسبت سے سب کے پاس یہ۔ میاں آپ کو اس چہل کاف کی سب سے پہلی مرتبہ اجازت کس بزرگ سے ملی؟ سب سے پہلی مجھے اس کی اجازت ملی تھی، ہمارے پیر بھائی تھے جو پیر عرفان علی شاہ صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا، اس وقت میری کیوں عثمان میاں سے ملاقات تو ہوئی نہیں تھی، تو پہلے میاں صاحب سے ہوئی، میاں صاحب اتفاق سے وہ چلے گئے تھے، میاں صاحب تو سفر میں رہا کرتے تھے، محمود ہاشمی صاحب، خواجہ منظور حسین، تو عرفان میاں جو تھے ایک دن اتفاق سے، مجھے نہیں پتہ تھا چہل کاف کیا ہوتی ہے، تو وہ لکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے، تو میں نے ان سے کہا یہ کیا لکھ رہے ہو آپ؟ مجھ سے کہنے لگے چہل کاف لکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا چہل کاف کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ 40 کاف ہیں، اور یہ پھر انہوں نے اس کی تفصیل بتائی مجھے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں، یہ ہیں۔ میں نے کہا پھر اس کا کیا کرو گے تم؟ انہوں نے کہا میں لکھ کے وہ کسی صاحب کو دینا ہے تعویذ کے طور پر، تو میں ان کو دوں گا، تو حفاظت کے لیے بھی بہت اچھی ہے، آثار بھی بہت اچھا ہے۔ تو میں نے کہا کیا تم مجھے اس کو دو گے؟ تو انہوں نے 2 لکھی ہیں، ایک مجھے دے دی، کہنے لگے یہ لو اور اس کو پڑھو۔ میں نے پڑھا تو کہنے لگے اس کو یاد کر لو۔ میں نے یاد کر لیا۔ جب میں نے یاد کر لی پھر میں ان کو سنائی، انہوں نے سنی اور مجھ سے کہنے لگے تم اس میں چلہ کرو۔ میں نے کہا کتنے دن کا؟ تو مجھ سے کہنے لگے کہ 5 دن کا کرنا ہے، لیکن یہاں نہیں کرنا۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے تم لاہور جاؤ، داتا صاحب پہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا لاہور جاؤں داتا صاحب پہ کروں؟ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، میں کیسے لاہور جاؤں گا؟ یہیں کہیں کرا دو۔ کہنے لگے نہیں، یہاں نہیں۔ تو ان کے ایک رشتہ دار تھے، وہ لاہور جا رہے تھے،
تو کہنے لگے جن کو میں تعویذ لکھ کے دے رہا ہوں نا وہ لاہور جا رہے ہیں اور لاہور سے آئیں گے بھی. وہ کاروبار کرتے تھے کچھ مارکیٹ وغیرہ سامان لے کے جاتے تھے, لے کر آتے تھے. کہہ رہے ہو پنجاب سے کاروبار ہے لاہور سے, میں تمہیں ان کے ساتھ بھیج دیتا ہوں, وہ ایک ہفتہ وہاں رہیں گے, کرایہ بھی تمہارا اٹھائیں گے وہ, تم چلے جاؤ لاہور. میں نے کہا اچھا. وہ تعویذ لینے ہم سے کہا بھائی تم نے 2 ٹکٹ کرانے, ایک اپنا اور ایک ان کا. یہ دادا صاحب پہ جائے گا, وہاں انہیں کچھ کام ہے, اور تم اپنا کام کر لینا جو تمہیں کرنا ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارے رہنے کا بندوبست بھی ان کے گھر پہ ہو جائے گا آرام سے, ان کی جگہ بھی ہے وہاں پہ, اور اگر تم چاہو گے تو تم مزار شریف پہ رہنا. یہ بات ہے سن 1979 کی, 79 کی. تو میں نے کہا اچھا میں چلا جاتا ہوں. میں چلا گیا ان کے ساتھ. تو پہلا چلہ میں نے چہلکاف کا 5 دن کا وہاں کیا. تو وہ مجھ سے فرمانے لگے, کہنے لگے صبح کو نماز کے بعد تمہیں پڑھنا ہے 1000, اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے 1100. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب ہم دادا صاحب پہ چلے گئے. اب ہم بیٹھ گئے اور کہنے لگے مجھ سے کہنے لگے پرہیز پورا کرنا. اچھا پرہیز کا ہمیں پتہ تھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ سے پہلے ایک چلہ کر چکا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہوں گے, تو میں اپنے ہی کیسے لے کے کھاؤں. کہ نہیں وہاں لنگر میٹھا بھی آتا ہے, سبحان اللہ. تو تم میٹھا کھاتے رہنا. اگر کوئی دیکھو کہ بھائی چھولے وولوں کا کوئی سالن ہے یا چاول ہے تو وہ کھا لینا, نہیں تو میٹھا لیتے رہنا کہ تھوڑا بہت تم. میں نے کہا ٹھیک ہے. خیر میں نے 5 دن کا وہاں چلہ کاٹا. 5ویں دن جب میں پڑھ کے لیٹا رات کو عشاء کے بعد, تو وہیں مزار شریف پہ ایک طرف ہم بیٹھ جاتے تھے, وہیں تھوڑا سا لیٹ جاتے تھے. تو وہاں لیٹا, لیٹ کے میں جیسی میری آنکھ لگی, میں کیا دیکھتا ہوں بزرگ تشریف فرمائے, اور ایسے ہیں جیسے پٹھان ہوتے ہیں نا, سبحان اس ٹائپ کے, بڑے سرخ سفید اچھے. وہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ کیا ہوا, چہلکاف پڑھ لی؟ تو میں ان سے کہہ رہا ہوں جی میں نے پڑھ تو لیے. پھر مجھ سے پوچھنا کہ کیا ہوا. میں نے کہا پتہ نہیں مجھے کہ کیا ہوا, لیکن میں نے چہلکاف پڑھ لی ہے. کہنے لگے اچھا. تو تلوار مجھے دی ہے کہ یہ لو, سبحان. تم نے یہ پڑھی ہے نا, یہ اسی کا وہ ہے ہتھیار, یہ لو تم اب. تو اور صبح چلے جانا. میں نے کہا اچھا. میں نے لی ان سے, میں نے اسے اپنی گود میں رکھ لی جیسے لے کے. انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, میں نے ان کی دستبوسی کی, میری آنکھ کھل گئی. میں اٹھ کے دیکھنے لگا کیا ہوا کیا ہو گیا, لیکن میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی. بس نہ کوئی تلوار نہ کوئی کچھ. خیر میں وہاں سے اٹھا, پھر تو وہ آئے صاحب میرے پاس صبح کو. تو مجھ سے کہنے لگے کیا ہوا, تم 5 دن تمہارے تو پورے ہو گئے, 6ٹھا دن ہے, اب کیا پروگرام ہے. میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا, اب آپ بتائیں. انہوں نے کہا بس آج ہم یہاں رکیں گے, کل ہم نکل جائیں گے یہاں سے, تم میرے گھر چلو. وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے. اسے میں آیا تو عرفان میاں مجھ سے کہنے لگے میاں مبارک ہو, تمہارا کام پورا ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا یہ خواب تو میں نے دیکھا لیکن مجھے کچھ نہیں. ارے کہنے کو داتا صاحب تھے. سبحان اللہ. سبحان. میں نے کہا داتا صاحب تھے, لیکن انہوں نے تو مجھے نہیں بتایا کچھ. کہنے لگے ہماری بات ہوئی تھی. سبحان. اچھا وہ چونکہ انہوں نے ایک زمانہ وہاں گزارا تو ان کا تو ان سے بڑا ایک کانٹیکٹ تھا, میں نے دیکھا یہ بات تھی ان کی. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہاں اب تم اس کا عمل نو بڑا کر سکتے ہو, اب تم اس کا 40 دن کا کرنا چلا.
لیکن اعتکاف میں کرنا آپ کو. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر ایک چلہ میں نے اس کا 1980 میں کیا تھا. پھر میاں صاحب جب آئے سفر سے تو پھر میں نے میاں صاحب سے اجازت لی اعتکاف کی. تو میاں فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے تم کرنا چاہو تو اس کو کر لو. تو پھر میں نے اس کا چلہ کمرے میں بند ہو کر ایک چلہ کیا. تو یہ میرے 2 چلے ہو گئے تھے اس کے. پھر